اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کی 15ویں آیت۔ سورہ جن قرآن پاک کا 5واں قل ہے، کیونکہ 4 قل تو ہم سب جانتے ہیں، 5واں قل سورہ جن ہے، جس میں 15ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اب جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور یہ کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب اچھی طرح بارش سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں۔ تو اب جو کوئی اپنے پالنے والے مالک کی یاد سے اپنا منہ موڑے گا تو اس کا مالک اسے ایسے سخت عذاب میں داخل کرے گا جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو، مگر یہ کہ جب بھی اللہ کا بندہ یعنی مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام پکارتا ہوا کھڑا ہوا تو کافر لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہیے کہ میں نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر قابو رکھتا ہوں اور نہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ کہیے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا اور میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ تک نہیں پا سکتا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غرض یہ لوگ نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار بہت کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے خبر نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا پالنے والا مالک اس کے لیے کوئی لمبی مدت قرار دے گا۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوا اس رسول کے جسے اس نے پسند اور منتخب کر لیا ہے، تو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور محافظ لگا دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغاموں کو پہنچا دیا ہے، اور ویسے بھی وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے تاکہ وہ ہر چیز کی تعداد کو پوری طرح جانتا ہے۔ سورہ جن کی 15ویں آیت میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی ہدایت کے ذریعے جانتے ہیں کہ ہم میں سے ایک گروہ مسلمان ہیں اور ایک گروہ ظالم ہے۔ جو اسلام کو اختیار کر لیں انہوں نے راہ راست کو منتخب کیا اور ثواب کی طرف قدم بڑھایا، باقی رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں مسلم ظالم کے مقابلے میں آیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جو چیز ظلم سے باز رکھتی ہے وہ ایمان ہی ہے۔ ایک بے ایمان فرد تو بہرحال ظلم و ستم سے آلودہ ہی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ لوگ جس کی طرف سے اپنی جان و مال کے سلسلے میں امان میں رہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان آسودہ رہیں۔ ظالموں کی بدترین بدبختی یہ ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے، یعنی آگ ان کے وجود کے اندر سے شعلہ ور ہوگی۔ جن وہ جاندار مخلوق ہیں جن کا جسم آگ اور ہوا کا مرکب ہے، اور مادے کی لطافت کی وجہ سے یہ مخلوق اس چیز پر قادر ہے کہ کوئی بھی شکل اختیار کرے۔ یہ مخلوق وہم اور خیال کی قوت سے لطیف اور ثقیل جسم ترتیب دے کر خوفناک سے خوفناک اور خوبصورت سے خوبصورت شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ان میں جو مخلوق انسانوں وغیرہ کو ستاتی ہے اور اللہ کی نافرمان ہے اسے شیطان، اور جو نیک ہیں ان کو جن کہتے ہیں۔ کیونکہ ان میں برائی بھلائی کو سمجھنا، کھانا پینا اور حیوانی طلب پائی جاتی ہے، اس لیے اس مخلوق کو بھی شرع کا پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا، یہ ایسی آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا اور اس مخلوق کو پیدا فرما کر اس کا نام معرج رکھا، اور اس کے لیے ایک بیوی مرجع نام کی پیدا فرمائی۔ اس طرح ایک جوڑے سے جنات کی افزائش نسل ہوئی اور پھر قبیلے کے قبیلے بن گئے۔ جن کی مؤنث کو عموماً پری کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں پری کا دیکھنا شہرت کا باعث ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ اپنے ہاتھوں سے پری کے ہاتھوں کو تھام کر محو گفتگو ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے خوشی حاصل ہوگی۔
اگر کوئی شخص خواب میں دیو یا بدذات جن کو دیکھے تو یا تو دشمن سے سامنا ہوگا یا نیک اور اچھے لوگوں سے دوری ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جنات کے کچھ افراد امیر اور سردار ہوتے ہیں جنہیں افرا کہا جاتا ہے۔ جنات قدرت رکھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ کسی بھی جسم میں داخل ہو جائیں، درختوں کے تنوں میں نفوذ کر جائیں، زمین کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت اور انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے اذیت اور تکلیف پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جنات بڑی بڑی اور بھاری بھاری چیزوں کو بہت جلد دور دراز علاقوں سے حاضر کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت دی اور طے پایا کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کون ہے جو حضرت بلقیس علیہ السلام حضرت بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے کم وقت میں میرے پاس حاضر کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمائش پر ایک بزرگ جن جسے قرآن کریم میں عفریت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ پلک جھپکنے کی دیر میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، گمشدہ اور چوری شدہ سامان کا سراغ لگا سکتے ہیں، کسی کو ایک لحظے میں کوسوں دور کسی اور جگہ منتقل کر سکتے ہیں، بند صندوقوں سے تالے کھولے بغیر اشیاء کو باہر نکال سکتے ہیں یا ان اشیاء کو بنا تالا کھولے صندوق میں ڈال سکتے ہیں، کسی انسان کو جیل کے لاک اپ سے بڑی آسانی سے باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہیں، منہ سے آگ کے بھڑکتے شعلے نکال سکتے ہیں۔ ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک صحابی نے امام سے اپنے شہر جا کر گھر والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امام نے فرمایا کہ ابو خالد، کل شام سے ایک دولت مند شخص آنے والا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جسے جن تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے جتنی بھی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تم 10,000 درہم کے بدلے میں اس کی بیٹی کا علاج کرو اور اس 10,000 درہم کو اپنے سفر پر خرچ کرو۔ اس لڑکی کے دائیں کان میں کہہ دو کہ علی بن الحسین تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں مت آنا۔ ابو خالد نے شامی سے اس کی بیٹی کے علاج کا وعدہ 10,000 درہم کے بدلے میں کیا اور لڑکی کے کان میں امام کے الفاظ دہرائے۔ امام کا پیغام سنتے ہی لڑکی کی بیماری دور ہو گئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ ابو خالد نے جب رقم کا مطالبہ کیا تو لڑکی کا والد بہانے بنانے لگا۔ ابو خالد امام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، جن دوبارہ اس لڑکی کے جسم میں آنے والا ہے، اب کی بار پہلے رقم لینا، پھر اس کے کان میں وہی الفاظ دہرانا، وہ جن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جنات خون کی رگوں سے بنی آدم کے بدن میں داخل ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کپڑا بنتے، سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر پہرے ہیرے اور جواہرات نکالتے اور پھر ان ہیروں اور جواہرات سے بڑے بڑے محل اور خوبصورت عمارتیں، حوض اور سوئمنگ پول بناتے تھے۔ سورہ صاد میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس طرح جتنے شیاطین عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے جنات کو سنگ مرمر، بلور، شیشوں کے معادن کھودنے اور پھر انہی پتھروں اور شیشوں سے پورے شہر بیت المقدس کی تعمیرات کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 اسباط قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ قلعہ تعمیر کروایا، پھر بیت المقدس کی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ شیاطین اور جنات کو حکم دیا کہ سونا، جواہرات، مشک، زعفران بیت المقدس تک پہنچائیں۔ اس قدر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دیگر معدنیات کے ڈھیر لگا دیے گئے کہ اس کا اندازہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ پھر مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا اور ایک ایسی عمارت تعمیر ہوئی کہ یہ مسجد رات کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں 14ویں کی چاند کی مانند چمکتی تھی۔ تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم نے اس مسجد کو خدا کی رضامندی کے لیے بنایا ہے۔ پھر اس دن کو عید قرار دیا، مگر بخت نصر نے بنی اسرائیل پر شب خون مارا۔ مسجد کو ڈھانے کے بعد اس میں موجود ہیرے جواہرات کو اکھاڑ کر لے گیا۔ افرا نامی جنات سے تعلق رکھنے والی ایک جن عورت کبھی کبھار حضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ساتھ نیک اور صالح جنات کو بھی لے آیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ حاضر خدمت نہ ہوئی، جب آئی تو بتایا کہ اپنی بہن سے ملنے گئی تھی۔ حضور اکرم نے فرمایا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپس میں جڑے رشتے کو
خدا کے لیے قائم رکھتے ہیں۔ خدا نے بہشت میں ایک سرخ یاقوت سے بلند ستون عمودی شکل میں خلق کیا ہے۔ اس کے دہانے پر 70,000 محل اور ہر محل میں 70,000 حجرے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان محلوں کو ان افراد کے لیے بنایا ہے جو ایک دوسرے کو خدا کے لیے چاہتے ہیں۔ آپ نے افرا سے پوچھا، تم نے کون سی عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا، میں نے ابلیس کو بحر اخضر کے ایک سفید چٹان پر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کہتے سنا کہ خدا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے جہنم میں دھکیل دے گا۔ خدایا، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن اور حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ مجھے آتش جہنم سے نجات دے اور مجھے انہی کے ساتھ محشور فرما۔ یہ سن کر میں نے ابلیس سے کہا، ہے حارث، یہ کون سے اسماء ہیں جو تم ان ناموں سے خدا کی قسم کھا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 7,000 سال پہلے ساقیش میں ان اسماء کو لکھے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا کی برگزیدہ مخلوق ہے، اس لیے میں ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے خدا کی قسم کھاتا ہوں اور خدا کو یاد کرتا ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر روئے زمین کی تمام مخلوقات ان اسماء مبارکہ کے واسطے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں تو خدا ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جنات جب کسی خوبصورت انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے سینے سے لگا کر سونگھتے ہیں تو ان کا شکم سیر ہو جاتا ہے، یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جس طرح ہم کھا پی کر توانائی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی خوبصورت لوگوں کو سونگھ کر طاقت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی کوئی انسان اچانک اپنی عقل کھو بیٹھے اور پاگل پن کے آثار نمایاں طور پر اس میں ظاہر ہو رہے ہوں اور وہ وحشت اور خوف سے دوچار ہو چکا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیماری اس بو کی وجہ سے ہے جو اسے اپنے سینے سے لگا کر سونگھتے وقت اس میں باقی رہتی ہے۔ ایک دفعہ انصار کی ایک جماعت سے حضور نے پوچھا، ان ٹوٹتے ستاروں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یا تو کوئی بادشاہ مر گیا ہے، یا کوئی بادشاہ ابھی ابھی تخت سلطنت پر سرفراز ہوا ہے، یا کوئی بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار دو عالم روئے زمین پر جب کسی اہم کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو عرش کو